بھارت سمندر سے لے کر آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بالتل بنیادی کیمپ پر شری امرناتھ جی یاترا کے حوالے سے تیاریوں کا لیا جائزہ۔ پلس پولیو مہم کے تحت آج یو ٹی کے سبھی اضلاع میں بڑی تعداد میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پلائے گئے پولیو مخالف قطرے۔ اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار 3 روزہ دورے جموں کشمیر کے سلسلے میں وادی وارد۔ ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں بنائے گئے C-295 طرز کے ہوائی جہاز کی پہلی پرواز مکمل ہونے کے ساتھ ہی جون کے مہینے میں ہوا بازی کے شعبے میں ملک نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں آج ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کے 40 ہوائی جہاز بھارت میں تیار کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جون کے مہینے میں ہی دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO نے بھی ملک میں ہی تیار کیے گئے طویل دوری کے زمینی حملے سے متعلق کروز میزائل کی کامیاب آزمائش کی اور اسے DRDO کی تجربہ گاہوں اور بھارتی صنعت کے ساجھیدار اداروں نے مل کر تیار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت سمندر سے لے کر آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے یوگ کے بین الاقوامی دن کا بھی تذکرہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ وزیر اعظم نے مغربی ایشیا میں ہنگامی صورتحال کے تناظر میں سونا نہ خریدنے، غیر ملکی سفر سے گریز کرنے اور کار پولنگ کو فروغ دینے کے حوالے سے اپنی حالیہ اپیل کے سلسلے میں سرگرمی کے ساتھ حمایت کرنے پر ملک کے شہریوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کئی دیگر موضوعات پر بھی بات کی۔ اپنے خطاب کے آخر میں وزیر اعظم نے پانی کی بچت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بارش کے پانی کے ہر قطرے کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیچ دی رین مہم کی رفتار کم نہیں ہونی چاہیے۔ پلوامہ میں بی جے پی نے من کی بات پروگرام اجتماعی طور سننے کے لیے ضلع آفس میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں پارٹی سے وابستہ لیڈروں اور ورکروں نے شرکت کی اور من کی بات پروگرام کی اہمیت اور افادیت اجاگر کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ من کی بات پروگرام عوام اور سرکار کے درمیان بدستور ایک پل کا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے عوام براہ راست وزیر اعظم تک اپنی آراء اور تجاویز پہنچا رہے ہیں۔ سیشلز کے اپنے دورے کے سلسلے میں وکٹوریا میں وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشلز کے صدر پیٹرک ہارمونی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے علاقائی اور باہمی مفاد کے بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی کو اسٹیٹ ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہیں سیشلز کے اعلیٰ ترین سویلین اعزاز گارڈین آف دی بلو ہورائزن سے نوازا گیا۔ سیشلز سے اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ایک ایسے بحر ہند کا تصور کرتا ہے جہاں سمندری تحفظ کے ساتھ ساتھ اقتصادی خوشحالی بھی بڑھے، جہاں ہماری شراکت داری کا انحصار ہجوم پر نہیں بلکہ باہمی احترام اور اعتماد پر ہو، اور جہاں ہم ہر ملک کے پاس نہیں بلکہ ساتھ ساتھ چلیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا ویژن بحر ہند کو مواقعوں کا سمندر بنانا ہے۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج بالتل کا دورہ کر کے وہاں قائم یاترا کے بنیادی کیمپ پر سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، جموں کشمیر انتظامیہ اور مرکزی سرکار کی مشترکہ کوششوں کے ذریعے یاترا کے حوالے سے سبھی انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ یاترا تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے LG نے سبھی متعلقین بالخصوص سیکورٹی ایجنسیوں کی جامع اور مؤثر انتظامات کرنے کے لیے ستائش کی۔ دورے کے دوران LG نے ڈائریکٹریٹ آف رورل سینیٹیشن کی شبھم شیوم مہم کا بھی آغاز کیا۔ ایکس پر LG نے کہا کہ ان کی ترجیح ہے کہ ہر یاتری محفوظ، آرام دہ اور منظم طریقے سے اپنا پوتر سفر کرے۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر سے منشیات کے نیٹ ورک کا خاتمہ کرنے کا اپنا عزم دہراتے ہوئے کہا ہے کہ اس بدعت سے متاثرہ نوجوانوں کے لیے مؤثر علاج و معالجہ، باضابط کاری اور سماجی دائرے میں واپسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے آج لوک بھون سری نگر میں سیو یوتھ سیو فیوچر فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ اظہار خیال کیا۔ ایل جی نے سماجی اقدامات اور عوامی رابطہ کاری کے سلسلے میں فاؤنڈیشن کے ممبران کی تندہی اور لگن کو سراہا۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات سے پاک جموں کشمیر کے لیے سفیر بن کر اس بدعت کے حوالے سے جانکاری عام کرنے کی پہل کریں اور ایک خوشحال اور صحت مند سماج کی تعمیر کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ اس دوران فاؤنڈیشن کے ممبروں نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ایل جی نے فاؤنڈیشن کی پہل ملاقات کی بھی شروعات کی۔ قومی ٹیکہ کاری دن 2026 کے تحت جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں آج بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے گئے۔ صحت اور طبی تعلیم کے وزیر سکینہ ایتو نے ضلع اسپتال کلگام میں نوزائیدہ بچے کو قطرے پلا کر پلس پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر موصوفہ نے پولیو مخالف قطرے پلانے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے سبھی متعلقین سے کہا کہ وہ اپنے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو نزدیکی پولیو مراکز پر پولیو مخالف دوائی پلائیں۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ ذمہ داری اور سرگرم شرکت کے ذریعے ہی پولیو مخالف سٹیٹس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اننت ناگ ضلع میں اس مہم کے تحت تقریباً 1.5 لاکھ بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ زچہ و بچہ اسپتال اننت ناگ میں چیف میڈیکل افسر اننت ناگ نے نوزائیدہ بچے کو قطرے پلا کر اس مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر محکمہ صحت کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اننت ناگ ایسٹ اسمبلی حلقے میں ایم ایل اے ریاض احمد خان نے پرائمری ہیلتھ سینٹر مٹن میں بچوں کو قطرے پلا کر اس مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر بی ایم او مٹن بھی موجود تھے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ اندو کنول چب نے این ٹی پی ایچ سی کوئل مقام بانڈی پورہ میں پلس پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ضلع میں 338 مراکز قائم کیے گئے ہیں اور تقریباً 61,000 بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلانے کا نشانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں مخصوص ٹیموں کو تشکیل دیا گیا ہے جو گھر گھر جا کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ 5 سال تک کی عمر کے سبھی بچوں کو مہم کے دائرے میں لایا جا سکے۔ جموں خطے میں اس مہم کا آغاز گورنمنٹ اسپتال سروال میں بچوں کو قطرے پلانے سے کیا گیا۔ مہم کا افتتاح ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے کیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے اروند گپتا اور محکمہ صحت کے افسران بھی موجود تھے۔ اس دوران مقررین نے مہم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ از حد ضروری ہے کہ 5 سال تک کی عمر کے سبھی بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے جائیں۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے کے سلسلے میں آج وادی پہنچے۔ شیخ العالم بین الاقوامی ہوائی اڈے پر چیف الیکٹورل آفیسر جموں کشمیر سنجیو ورما، ڈپٹی کمشنر بڑگام اطہر عامر خان اور دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے دورے کے دوران یو ٹی کے مختلف علاقوں میں ووٹروں، بنیادی سطح کے عملے اور عہدیداروں وغیرہ کے ساتھ اظہار خیال کریں گے۔ اعلیٰ چناؤ کمشنر کل بڑگام ضلع سے وابستہ بوتھ لیول افسران، ووٹروں اور دیگر متعلقین کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر سرکار نے آؤٹ سورسنگ کے ذریعے مستقل آسامیاں پور کرنے کے اپوزیشن کے الزامات کو رد کیا ہے۔ آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ کے صلاح کار ناصر اسلم وانی نے کہا کہ اپوزیشن کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے صحت، ایگریکلچر اور سینیٹیشن وغیرہ محکموں میں ہنگامی بنیادوں پر درکار افرادی قوت کو دستیاب کرایا جا رہا ہے جو کہ سینکشنڈ اسٹرنگتھ کے علاوہ ازیں ہے۔ موصوف نے کہا کہ آؤٹ سورسنگ کا عمل شفاف ٹینڈرنگ عمل کے ذریعے وضع کردہ جیم پورٹل اور دیگر ذرائع سے کرایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر صحت سکینہ ایتو نے کہا کہ مستقل آسامیاں صاف و شفاف طریقے سے میرٹ کی بنیاد پر صرف جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن اور جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کے ذریعے ہی پور کی جا رہی ہے۔ اس دوران کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ آؤٹ سورسنگ ملکی سطح پر ایک انتظامی پریکٹس ہے جو کہ مرکزی سرکار کی اسکیموں کے تحت ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام والے علاقوں میں عملائی جا رہی ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے پیش نظر جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف اور ایس او جی نے آج پہلگام میں مختلف جگہوں پر موک ڈرل کا اہتمام کیا۔ سیکیورٹی سے متعلق تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے سلسلے میں منعقدہ ان موک ڈرلز کے دوران ہنگامی صورتحال میں مختلف پہلوؤں سے نمٹنے کے حوالے سے مشقیں کی گئیں۔ فورسز کے سینئر افسران نے ان مشقوں کی نگرانی کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کی پرامن ماحول میں انجام دہی کو یقینی بنانے کے لیے سبھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ کلگام پولیس نے ریلوے اسٹیشن قاضی گنڈ میں بی ایس ایف اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے باہمی اشتراک سے ایک جامع مشق کا اہتمام کیا جس کا مقصد شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا تاکہ مختلف حفاظتی ایجنسیوں کے درمیان تال میل کو یقینی بنایا جائے۔
پہلگام ٹریڈ اینڈ سول سوسائٹی الائنس پوتر یاترا پر آنے والے شردھالوں کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش ہے۔ الائنس کے صدر مشتاق پہلگامی نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اس سالانہ یاترا کا استقبال کرنا نہ صرف الائنس اور پہلگام کے عوام کی ذمہ داری ہے بلکہ یہ کشمیریت کا مظاہرہ کرنے کا بھی ایک بہترین موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماج کا ہر طبقہ اور یاترا سے جڑے سبھی لوگ شردھالوں کا والہانہ استقبال کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی امن کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ موصوف نے کہا ہے کہ امن پسند ممالک کو چاہیے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے میں اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اختلافات کا حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی نے آج بارہمولہ میں یوتھ کنونشن کا اہتمام کیا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی لیڈروں نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے این سی پی کو آنے والے انتخابات کے لیے مستحکم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں مختلف سیاسی جماعتوں نے نوجوانوں کو پس پشت ڈالا ہے اور این سی پی انہیں سیاسی طور بااختیار بنانے کی وعدہ بند ہے۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ نے سوچھ بھارت مشن کے تحت ایک جامع پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ نظام قائم کیا ہے، جس کی بدولت فضلہ کو الگ الگ کر کے بہتر طریقے سے سائنسی بنیادوں پر ٹھکانے لگایا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے قیام کے بعد ضلع بھر میں پلاسٹک فضلے کی وجہ سے ہونے والی آلودگی کو کم کیا جا سکے گا۔ سری نگر جو مقامی شاہراہ پر قاضی گنڈ کے قریب لیوڈورا فلائی اوور کی تعمیری کام کو مکمل کیا گیا اور اسے اگلے ماہ سے شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا سے پہلے ہی ٹریفک کی آواجائی کے لیے کھول دیا جائے گا۔ 43 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کردہ اس فلائی اوور کی تعمیر کو سال 2024 میں شروع کیا گیا تھا۔ این ایچ اے کے اسسٹنٹ انجینئر شاہد شفیع نے ڈی ڈی نیوز کو بتایا کہ اس فلائی اوور کے افتتاح کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا کے دوران گاڑیوں کی بلا خلل آواجائی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ جموں کشمیر انجمن شرعی شیعہ کے اہتمام سے 12ویں محرم الحرام کے موقع پر وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں علم شریف کے جلوس برآمد کیے گئے، جن میں عزاداروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لال بازار سری نگر میں علم شریف کے جلوس سے خطاب کرتے ہوئے آغا سید مجتبیٰ عباس الموسوی الصفوی نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ کربلا حق، صبر، استقامت اور انسانی اقدار کی بقا کا ابدی پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے کربلا کی قربانیاں قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس حوالے سے ضلع بانڈی پورہ کے سوناماری علاقے میں ڈانگر پورہ سے شاہتل پورہ تک ایک ذوالجناح شریف کا جلوس برآمد ہوا، جس میں عزاداروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز اور فیروز کلچرل فورم کے باہمی اشتراک سے نیل ناگ چاڑورہ میں منعقدہ 2 روزہ تھیٹر کانفرنس آج اختتام پذیر ہوئی۔ اختتامی نشست کی صدارت جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور ایم ایل اے چراری شریف عبدالرحیم راتھر نے کی۔ تقریب کے دوران منشیات کی بدعت کے خلاف ایک ڈرامہ بھی پیش کیا گیا، جبکہ اس دوران 2 کتابوں کی رسمی رونمائی بھی انجام دی گئی۔ ڈاکٹر نثار احمد ترالی کی تازہ تصنیم آئینہ منشیات کی آج صدر بازار ترال میں منعقد ایک تقریب کے دوران رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب میں ریٹائرڈ جسٹس بشیر احمد کرمانی نے مہمانی خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ سابق آئی اے ایس افسر معراج احمد ککرو نے تقریب کی صدارت کی۔ تقریب میں دوردرشن کیندر سری نگر کے سابق ڈائریکٹر شبیر مجاہد کے علاوہ قلمکاروں، اسکالروں اور عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔